یہ عظیم صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے تھے۔ شواہد النبوہ میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک لڑکے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد میں لایا کرتا تھا۔ ایک دن لڑکا نہ آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز باجماعت کے شوق میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مالک و مولا، یہ نابینا ہونا مجھے روز قیامت کے رسوا نہ کر دے، یا اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے۔ دعا فوراً قبول ہوئی اور آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے اور حسب معمول نماز با جماعت ہی ادا فرمائی۔ تو یہ صحیح دل میں درد ہوگا تو انشاءاللہ آسان اور حلال روزی بھی ملتی رہے گی۔ بات ان کی یاد ہے کہ جو جس سے کہ محال عادی، یعنی کہ جو عادتاً عام طور پہ جو نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ غالباً اس میں پیدائشی نابینا آ جائے گا، جس کا قد ہی لمبا ہے تو وہ بھی دعا کر کے میں چھوٹے قد کا ہو جاؤں تو وہ بھی دعا نہیں کر سکتا، پڑھے گا نہ کسی بھی صورت میں نہیں۔ اس میں وہی ہے کہ کسی ولی کی کرامت سے ہو گیا یا ولی کی دعا سے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، نابینا ملا، آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا آنکھیں، دعا کی تو بینا ہو گیا۔ تو بعض اولیاء کرام کے اس طرح کے منقول ہے، تو یہ اور چیز ہے، اس کو لکھا ہے کہ محال عادی کے تعلق سے اس میں کہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے، باقی جنرلی ان کی کرامت سے کرامت ہو جاتی ہے، کرامت ہوتی وہی ہے صحیح ہے جو محال عادی۔ صحیح ہے۔ اور بھی اسلامی بھائی ہیں ہمارے کہ جو کراچی سے باہر سے آئے ہیں۔ امیر اہل سنت، عید مبارک۔ خیر مبارک۔ میں آج سے 2 سال پہلے کراچی آیا تھا قافلے کے سلسلے میں، تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کے قریب سے زیارت کر سکوں، پر اب جو ہے نا میری نظر نہیں رہی، اس وقت نظر آتا مجھے پیغام ملا کہ امیر اہل سنت نے دوبارہ اسپیشل پرسن کو دعوت دی، تو میں گجرات سے آیا ہوں۔ ابھی بھی میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اگر آپ کو دیکھ نہیں سکتا پر میں آپ کے ہاتھ کو چوم سکوں، میری دل کی خواہش ہے۔ اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کی آنکھیں اللہ چاہے تو روشن فرما سکتا ہے، اس کی خود سب کو دے سکتا ہے، اللہ پاک کے خزانے میں کیا کمی ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی ایک اور اسلامی بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق بلائنڈ کمیونٹی سے ہے، میری نظر کا ایشو ہے تھوڑا بہت، میں کم دیکھ سکتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور جہاں بھی میرے کسی بھائی کو میری ضرورت ہوتی ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ الحمدللہ کچھ جج ہیں یونیورسٹی میں، پروفیسرز ہیں، لیکچرار ہیں، اور ٹیچرز وغیرہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے کھیل کے میدان میں بھی یہ کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں یہ ایکٹیو ہیں۔ اور میں آپ کے نسبت اور مدنی چینل کی طرف سے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کا حوصلہ بنے اور ان کا بھرپور خیال رکھا کریں۔ شکریہ۔ نابینا ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جج بنے ہوئے، جج بنے اللہ اللہ، جج بھی کام نے، اللہ اللہ کیا ہے بتا۔ ہمارے لاہور میں ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے سول جج بھی ہیں، اور وہ بالکل ٹوٹل بلائنڈ ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز میں پروفیسرز بھی ہیں، اور کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، بھی کھیلتے ہیں۔ بعض نہ کرکٹ میں آج ہی سوچ رہا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بیچارے کھیل کود کا بھی کوئی ان کے نظام تو ہوتا ہوگا، کیا ہوتا ہوگا۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ سے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال وغیرہ بھی کھیلتے ہیں، اور یہ اپنی ٹیمیں ہوتی ہوں گی۔ ہاں جی سر، اپنی اسپیشل ٹیم ہے، بلائنڈ ٹیم ہے۔ ٹکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں گے، نہیں سر، لڑائی نہیں کرتے ہوں گے۔ نہیں سر، ایکچولی ہماری جو بال ہوتی ہے نا اس میں ساؤنڈ ہوتا ہے، اور یہ انڈر آرم بال آتی ہے، اور اس کے ساؤنڈ کی وجہ سے یہ لوگ پھر اس کو فیل کر کے کھیلتے ہیں۔ ساؤنڈ زیادہ ہے تو سمجھو زور کی ہے نا، اس طرح کو کم ہے تو کم فاضف اس کی اسپیڈ ہے۔ ہاں جی سر، بالکل ایسے ہی۔ اللہ اللہ۔ ارشد بھائی ہمارے خود ٹیچر ہیں۔ اچھا یہ ٹیچر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ امیر اہل اللہ سنت، وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمیں یاد رکھا،
کیونکہ زیادہ تر ہم جیسے لوگوں کو معاشرے میں جو ہے نا ڈیگریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اور مطلب بالکل حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس عید کے پرمسرت موقع پہ بلایا اور ہماری حوصلہ افزائی کی. سیکنڈ یہ کہ میں جو ہے نا نابینا بچوں کو کمپیوٹر پڑھاتا ہوں. اللہ جی انہیں کمپیوٹر سکھاتا ہوں. کمپیوٹر میں ہمیں کچھ بھی ایم ایس آفس پر کوئی ایڈیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، آڈیو ایڈیٹنگ کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ میں نابینا بچوں کو سکھاتا ہوں. کمال ہے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جو حلال کمانا چاہے تو کر سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. ہمارا مدنی چینل کا پروگرام بھی ہے، معذور ہوں مجبور نہیں ہوں. امیر اہل سنت سے میری درخواست ہے کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ان کا نام کوئی عطا فرما دیجیے مجھے. کب؟ 9 فروری کو، جمعے کے دن. 9 فروری کو ہو چکی جی ولادت. جی آج جی تو مارچ چل رہا ہے تو نام تو آپ نے رکھ لیا ہوگا. نہیں، نام ابھی نہیں رکھا ہے. امیر اہل سنت سے مجھے جب پتہ چلا کہ ہمیں میری آپ سے ملاقات ہے تو میں نے کہا کیوں نہ میں امیر اہل سنت کے جو ہے نا توسط سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھوں. اللہ اللہ، تو کچھ تو کہہ کر پکارتے ہوں گے. جی محمد کہہ کے پکار رہا محمد محمد رکھا ہے نام. پکارنے کے لیے ہاں تو محمد رکھا ہوگا نا. نام. جی ہاں، نام رکھا ہے. اب وہ جی دیکھو آواز دب گئی آپ کی. جی پکارنے کے لیے کوئی نام یہ کہیے. تو یہ شعبان میں ہوا ہے بچہ یا رجب میں؟ رجب میں سر، رجب میں. تو رجب رضا رکھ لیں پکارنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. محمد نام کے لیے یہ ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے مبارک نام سے برکت لینے کے لیے میں نام محمد رکھتا ہوں صحیح. تو ثواب ملے گا. بے شک. یہ درخواست ہے کہ میری دعا کریں. میں بہت زیادہ مقروض ہوں اور کچھ پریشانی میں مبتلا ہوں. اللہ اور میرے بیٹے کو اپنا مرید بنا لیجیے. اللہ پاک آپ کو قرضے سے بھی نجات دے. آمین. اور رجب رضا کو میں نے اپنے سلسلے میں داخل کیا ماشاء اللہ. اور غوث پاک کے حوالے کیا. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، اب سیگمنٹ بھی